السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول کر سکتا ہے؟ حضرت السامعین ناظرین، سننے میں اس طرح آتا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ قانون بنانے میں مصروف ہیں، اس طرح مشغول ہیں کہ لوگ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تحریر بھی پڑھنے میں یہی آئی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کو سیشن جج کے پاس رکھا جائے گا، وہاں پر اس کو تقابل دیان کی کتب دی جائیں گی، وہاں پر وہ مطالعہ کرے گا، اس کے بعد پھر اس سے دوبارہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو دعوت دینے والے کو سزائیں دی جائیں گی، اور اگر وہ مان لیتا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ حضرات السامعین، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اگر یہ قوانین بنائے جاتے ہیں، کیا یہ قانون شریعت کے مطابق ہے؟ یہ اسلام پھیلانے کے لیے ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہے؟ یہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے آگے دیوار باندھی جا رہی ہے؟ جو ممالک اسلام کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جن کی بنیاد ہے اسلامی، ان ممالک کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے تو پھر کہاں قوانین ہوں گے؟ گویا کہ ہمارے جو قوانین بنانے والے لوگ ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، ان کے ذہن ایسے ہیں کہ وہ دین میں داخل ہونے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھے، اللہ رب العالمین نے دین میں اس قدر لچک دی رکھی ہے کہ جتنا بھی اس کو دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ سے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، شروع سے لوگ دباتے آئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کبھی آج تک دبا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کوئی دین کا نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغمبر نے جب آواز دی، صحابہ نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، پھر آپ کے دین کی دعوت اس طرح پھیلی، مسلمان اس طرح پھیلے۔ آج الحمدللہ دنیا کے اندر دوسری جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، دوسری جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو اس طرح سے دین کے آگے روڑے نہ اٹکایا کریں، دین کے معاملات کو تبدیل نہ کیا کریں۔ زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے، کہ ساری زندگی یہاں پر نہیں بیٹھے جانا۔ آخرت کو یاد کیا کریں، قبر کو یاد کیا کریں، دین کی ہمیشہ مدد کیا کریں، اسلام کی مدد کیا کریں، نہ کہ اسلام میں داخلے کے لیے پابندیاں لگائیں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم والے قوانین بنا کر لاگو کریں۔ اب آتے ہیں بات اس کی طرف کہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے باقاعدہ باب باندھے ہیں، باقاعدہ عنوان جو ہے وہ لکھے ہیں کہ جب کوئی بچہ مسلمان ہو کر فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نیز کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی کہ امام بخاری نے اس کا باب باندھا ہے۔ اب اس کے اگر ہم دیکھیں، ایک تو بچے کے جنازے کے بارے میں، جب بچے کا اسلام صحیح ہے تو اس کا جنازہ بھی صحیح ہے، اور اس کی دلیلیں ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال استفہامیہ صورت میں ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو اگر ہم دعوت دیں اسلام کی تو وہ کیسے ہے؟ کیا اس کا اسلام کا اعتبار کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ایسے ہیں جو بچپن میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ پیارے پیغمبر نے دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، نابالغ تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے ہی تھے، انہوں نے بچپن میں ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب بچے کا ایمان قبول ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی ہے، جب اس کا اسلام لانا قبول ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی ہے۔ اسی طرح سے بچے کو دعوت اسلام کے لیے دعوت دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، 1356 حدیث نمبر ہے کتاب الجنائز کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ، بات ذرا غور سے سن لیں، ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر 1356 ہے کتاب الجنائز کے اندر، بخاری شریف حدیث میں، بخاری شریف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی، آپ اس کے گھر میں آئے، آپ نے اس بچے کے بیمار ہونے کی اطلاع ملتے ہی اس کے گھر میں آئے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر
اس کو دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں تو مسلمان ہو جا۔ اس بچے نے اپنی نگاہیں اپنے والد کی جانب دیکھی، اپنے والد کی جانب کی کہ میرا والد سر پہ کھڑا ہے، مجھے دین تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے، مجھے مسلمان کیا جا رہا ہے، میں بچہ ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا اے میرے بیٹے آپ ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ گویا کہ اس بچے نے پیارے پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو کہتے ہوئے آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ حدیث بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، اور پیارے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں کہ یہودی بچے کو جو نابالغ ہے اس کے باپ کی موجودگی میں دعوت دے رہے ہیں۔ آج کل کس منہ سے یہ سارے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ کوئی خیال، کوئی حیا، کوئی دین کا فکر، کوئی اپنی زندگی اور موت کا فکر، کن کو راضی کرنے کے لیے، کن کو خوش کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، زندگی ہے چلی جانی ہے، جیسی ہے تیسی ہے گزر جائے گی، لیکن اسلام کے جو شعائر ہیں ان شعار کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے پیغمبر کی احادیث ہیں، صحابہ اکرام بے تحاشا صحابی تھے جو بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے، پھر ان کا اسلام کا کیا کریں گے؟ معوذ اور جو صحابی تھے معاذ اور معوذ، ان کے اسلام کا کیا کریں گے؟ وہ سارے بچپن میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بچپن میں مسلمان ہوتے ہیں۔ صحابی جیسے میں نے بتایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچپن میں مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا اسلام کا کیا ہوگا پھر؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت سے، احادیث سے، دین اسلام سے، صحیح احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ بچے کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ اسلام لے آئے، اس کا دین، اس کا اسلام اس کا قابل قبول ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پابندی کے ارادے کیے جا رہے ہیں، کوئی قانون بنائے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے قوانین میں، حدود اللہ میں تبدیلی کا ذہن نہ بناؤ۔ یہ جن کو خوش کر رہے ہیں یہ کبھی خوش نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے کچھ نہیں ہوگے، کسی صورت تم سے کچھ نہیں ہو سکتے، جتنی مرضی تبدیلیاں کر لو، جتنے مرضی ظلم و جبر کر لو،